بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج بیان کا موضوع ہے دعا کے مسائل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دعا عبادت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا عبادت کی روح ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے عبادت جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی گئی وہ دعا ہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر پورا نہ اتر سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمانے کے لیے یہ دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ تمام عبادتوں میں سے دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی جگہ، دن یا وقت مقرر نہیں، بلکہ ہر لمحہ، ہر گھڑی مانگنے کی اجازت ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر ڈالے تو یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی لمحہ اور کوئی گھڑی ایسی نہیں جو دعا سے خالی گزری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک میں شامل دعائیں ملاحظہ ہوں: سونے اور جاگنے کی دعا، اچھا یا برا خواب دیکھنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کھانا کھانے اور پانی پینے کی دعا، میزبان کے حق میں دعا، کفارہ مجلس کی دعا، توبہ کی دعا، پناہ مانگنے کی دعا، اللہ سے بخشش طلب کرنے کی دعا، پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیز کو دیکھنے کی دعا، غصے کے وقت کی دعا، نظر بد سے بچنے کی دعا، مریض کی عیادت کرنے کی دعا، زیارت قبور کی دعا، بازار میں داخل ہونے کی دعا، ادائیگی قرض کی دعا، غم اور پریشانی کے وقت کی دعا، ابتلاء اور آزمائشوں کے وقت کی دعا، سفر پر روانگی اور واپسی کی دعا۔ ان متفرق دعاؤں کے علاوہ صبح و شام کے وقت کی ادعیہ و اذکار ان سے الگ ہیں۔ مخصوص حالات یا واقعات پیش آنے پر دعاؤں کی فہرست اس سے الگ ہے۔ مثلاً نیا چاند دیکھنے کی دعا، نیا لباس پہننے کی دعا، نیا پھل کھانے کی دعا، شادی اور مقاربات کی دعا، آندھی اور طوفان کے وقت کی دعا، گرج اور چمک کی وقت کی دعا، طلب بارہ کی دعا، کثرت بارہ سے محفوظ رہنے کی دعا، خسوف اور کسوف نماز کی دعا، تعزیت کی دعا، دشمن سے مقابلے کی دعا۔ کتب احادیث میں مسنون دعاؤں کی تعداد مذکورہ بالا دعاؤں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق صحیح احادیث سے ثابت شدہ دعاؤں کی تعداد 700 کے لگ بھگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو مختلف واقعات کے حوالے سے 70 سے زائد دعائیں سکھلائی ہے۔ اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک نظر اسلام کی بنیادی عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر ڈالی جائے تو صادق المصدوق رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اصل حقیقت بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ صلاۃ، جس کے لغوی معنی دعا ہے، واقعتاً اول سے آخر تک دعا ہی دعا ہے۔ آغاز وضو میں دعا، وضو کی بعد کی دعائیں، دوران اذان اور اذان کی بعد کی دعا، اذان اور اقامت کے درمیان دعاؤں کی ترغیب، دوران نماز دعائیں اور نماز کی بعد کی دعائیں۔ گویا دعا ہی ساری نماز کی روح اور جان ہے۔ اسی طرح اسلام کی دوسری اہم عبادت روزے کو لیجیے۔ اس بابرکت مہینے میں رجوع اللہ، توبہ، استغفار اور ادعیہ و اذکار کے ذریعے جو شخص اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی۔ اس مہینے کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر جیسے عظیم خیر و برکت کی رات رکھ دی گئی ہے، جس کی عبادات 1000 مہینے یعنی 73 سال کی عبادت سے افضل قرار دی گئی ہے۔ اس رات کی ساری بھلائیاں اور خیر سمیٹنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک مختصر اور جامع دعا ہی کی تعلیم دی ہے۔ گویا یہ سارے کا سارا مہینہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
توبہ و استغفار اور ادعیہ و اذکار کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ یہ سارا مہینہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توبہ و استغفار اور ادعیہ و اذکار کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ حج کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ جو حضرات حج کی سعادت سے بہرہ مند ہو چکے ہیں، انہیں خوب اندازہ ہے کہ حج پر روانگی سے لے کر گھر واپسی تک، خواہ یہ عرصہ چند مہینوں کا ہو یا چند دنوں کا، حاجی مسلسل ادعیہ و اذکار میں مصروف رہتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا، آغاز سفر اور دوران سفر دعائیں، احرام باندھنے کے بعد مسلسل تلبیہ، مکہ معظمہ میں داخلے کی دعا، بیت اللہ شریف دیکھنے کی دعا، دوران طواف دعائیں، مقام ابراہیم اور ملتزم پر دعائیں، زمزم پینے سے قبل دعائیں، سعی شروع کرتے وقت اور دوران سعی دعائیں، سعی کے اختتام پر مروہ پر خصوصی دعائیں، مینا میں پہنچ کر تکبیر، تحلیل، تلبیہ اور دعائیں، میدان عرفات میں ادائیگی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کھڑے ہو کر مسلسل توبہ، استغفار اور ادعیہ و اذکار، عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں نماز فجر سے لے کر اجالا ہونے تک کھڑے ہو کر ادعیہ و اذکار، رمی جمار کے بعد کی دعائیں، قربانی کے وقت کی دعا، مینا میں مسلسل 3 دن تک قیام کے دوران ادعیہ و اذکار، مناسک حج ادا کرنے کے بعد گھر واپس پہنچنے تک حاجی کو دعائیں مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے عین مطابق دعا ہی تمام عبادتوں کی روح اور مغز ہے۔ یہاں قبولیت دعا کے بارے میں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جو لوگ دعا کو محض اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کروانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مطلوبہ ضرورتیں اور حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو نیم دلی سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں یا مایوس ہو کر دعا مانگنا ترک کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ سے گلہ شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ صورتحال دراصل دعا کے صحیح اسلامی تصور سے لا علمی کا باعث ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مختلف صورتیں بتلائی ہیں۔ نمبر 1، یا تو انسان کی مطلوبہ حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، یا دعا کے برابر کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ نمبر 3، یا اس کے اجر و ثواب آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ دعا قبول ہونے کی صورت میں بھی 2 امکان موجود ہیں۔ اولاً دعا فوراً اسی وقت قبول ہو جائے، جیسا کہ حدیث شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ بیان فرمایا جو دوران سفر طوفان، باد و باران سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں بند ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی جو اسی وقت قبول ہو گئی۔ ثانیاً اللہ کی مصلحت اور حکمت کے مطابق دعا تھوڑے یا زیادہ عرصے کے بعد قبول ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں خود ہی انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد قبول ہوئی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کار فرما ہے، چاہے تو فوراً قبول کر لے، چاہے تو کم یا زیادہ عرصے کے بعد قبول فرمائے۔ مذکورہ بالا ساری صورتوں کے سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص دعا محض حاجت طلبی کا ذریعہ سمجھ کر مانگتا ہے، اس کا معاملہ اس شخص کا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں محض مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے حصہ لے رہا ہو۔ اگر مال غنیمت مل گیا تو مطمئن اور خوش، نہ ملا تو مایوس، ناکام و نامراد۔ جبکہ دعا کو عبادت سمجھ کر مانگنے والے شخص کا معاملہ جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والے اس مومن کا سا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر فتح حاصل ہونے پر مال غنیمت مل گیا تو وہ اللہ کا انعام ہوگا، اور اگر نہ ملا تب بھی جہاد میں شرکت کا اجر و ثواب بہرحال یقینی ہے۔ پس دعا کو عبادت سمجھ کر مانگنے والا کسی حال میں بھی مایوس اور ناکام
نہیں ہوتا۔ اگر اس کا مطلوبہ حاجت فوراً پوری ہو جائے تو یہ سراسر اللہ کا انعام اور فضل ہے، اور اگر مطلوبہ حاجت پوری نہ ہو تب بھی اس کی محنت ایک بڑے اور یقینی فائدے سے محروم نہیں رہتی، اور وہ ہے بطور عبادت۔ آخرت میں اس کا اجر و ثواب، جس کا احساس انسان کو دنیا کے بجائے آخرت میں کہیں زیادہ ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دعا چونکہ عبادت ہے اور ہر قسم کی عبادت اللہ ہی کے لائق ہے، لہٰذا دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے۔ دعا کرتے وقت کسی نبی، ولی یا بزرگ کا وسیلہ بنانا یا ان سے دعا کی درخواست کرنا، ان سے مشکل کشائی، حاجت روائی یا کسی قسم کی مدد طلب کرنا شرک فی العبادات ہے، جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ البتہ کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو دعا کا احترام کرنے اور دعا پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، ہر چھوٹی بڑی ضرورت پر اللہ ہی سے دعا مانگے اور اللہ سے دعا کی قبولیت کا یقین اور کامل توکل رکھے۔ اللہ ہم سب کی دعا کو قبول کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان